بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، جن کو پڑھنا ہر حال میں ہم پر فرض ہے۔ اگر ہم ان کو قضا کریں گے تو ہم بہت بڑے گنہگار ہوں گے اور ہمیں اس کی سزا ملے گی۔ اور اس کے بعد ہم نماز تہجد کے بارے میں بتائیں گے۔ اس کا ذکر سورہ مزمل میں پہلے ہی آ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل میں رعایت فرما دی ہے، 1/3 یا 2/3 جاگنا ضروری نہیں۔ صحیح حدیثوں میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت پڑھتے تھے، 8 رکعت تہجد اور 3 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ یہ جو ہمارے کچھ لوگوں نے تراویح کو 8 رکعت بنا دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ 8 رکعت تراویح کا حدیث سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ 8 رکعت تو تہجد کی نماز ہے۔ تراویح تو ہم نے عشاء کے فوراً بعد پڑھنی ہے، تہجد تو ہم نے آدھی رات کو پڑھنے ہیں۔ 20 رکعت تراویح تو خلفائے راشدین کا فیصلہ ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے پڑھتے آ رہے ہیں 20 رکعت تراویح۔ ویسے تو تہجد 8 رکعت ہے، چاہے تو 2 کر کے پڑھ لو یا چاہے تو 4 رکعت کر کے پڑھ لو، لیکن زیادہ افضل 2 رکعت نماز پڑھنا افضل ہے۔ جب تہجد پڑھ لو اس کے بعد وتر پڑھنے چاہیے اور پھر اس کے بعد کوئی بھی نماز ادا نہ کرو۔ صبح کی اذان کا انتظار کرو اور اس کے بعد پھر 2 رکعت نماز سنت پڑھ کر باقی کی نماز بھی پڑھ لو۔ بعض علماء نے فرما دیا ہے کہ رات کو سونے کے بعد تہجد پڑھنے چاہیے، یہ بھی افضل ہے، لیکن ایسا بھی تو ہے کہ ایک آدمی کی ڈیوٹی رات 7 بجے سے لے کر صبح 7 بجے تک ہے، تو کیا وہ تہجد نہیں پڑھے گا؟ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ تہجد پڑھنے کے لیے لازماً سونا چاہیے۔ عشاء کے بعد سونے کا ٹائم ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو نوافل پڑھنے ہیں وہ تہجد میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جب آدھی رات ہو جائے، بھلے بندہ سوئے یا نہ سوئے، لیکن اگر تہجد کا ٹائم ہے تو وہ پڑھ لے، اس کے لیے سونا لازماً نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ نماز عشاء پڑھتے ہیں اس کے بعد اگر وتر چھوڑ دیتے ہیں تو وہ آپ کو تہجد کی نماز کے بعد پڑھنے ہوں گے۔ اور پھر جب آدھی رات ہوتی ہے، تہجد کا ٹائم داخل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان پر آ جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی جس کو میں اپنی نعمت عطا کروں۔ پھر جو بھی کوئی بندہ تہجد پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، رو رو کر گڑ گڑا کر اپنی خواہشات، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی ہر خواہش پوری کر دیتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ ہر نعمت عطا کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر تہجد ادا کرتے تھے اور تہجد میں 8 سپارے کھڑے ہو کر پڑھتے تھے، اور وہ پڑھتے بھی بنا بنا کر ایسے موتیوں کی طرح۔ تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی اور فرمایا، آپ کے پاؤں سوج گئے ہیں، اتنی مشقت کیوں کر رہے ہیں، جبکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ ہم نے آپ کا سب کچھ معاف فرما دیا ہے۔ تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف فرما دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کا بندہ نہ بنوں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر نہ ادا کروں؟ اور جب ہم پر کوئی مشکل آئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم تہجد ادا کریں۔ یہ تہجد ہی ہر دعا قبول کرنے کا ذریعہ ہے، اور یہ تہجد ہی آپ کے دلوں میں آخرت کی محبت پیدا کرتی ہے، اور پھر یہ تہجد ہی اپنے گناہوں کو معاف کروانے کا آسان سا ذریعہ ہے۔ تہجد میں مانگی ہوئی دعائیں تو سیدھا عرش پر جاتی ہیں،
اور پھر تہجد میں مخلصی سے مانگی ہوئی دعائیں تو آپ کی تقدیر بھی بدل سکتی ہیں۔ اور پھر تہجد کی طرف آنا، شاید وہ آپ کا انتظار کرتے ہوں۔ وہ دعائیں قبول ہو جاتی ہیں جو تہجد میں آدھی رات کے وقت جب سب سو رہے ہوں تو اللہ سے مانگی جائیں، اور پھر یہ کہہ کر کہ اے اللہ پاک، تو ہی ہمارا، پھر ہم کس کے پاس جائیں، کس سے مانگیں؟ پھر وہ انشاءاللہ آپ کی ساری دعائیں قبول کر کے آپ کی قسمت ضرور بدلے گا۔ اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور یقین بھی، اللہ ہی تو ہے اس دنیا کا مالک، سب چیزوں پر اللہ پاک ہی تو قادر ہے، پھر وہ کیوں نہیں ہماری دعائیں سنیں گا؟ وہ تو اسی انتظار میں ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جس کی دعائیں میں قبول کروں۔